بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب ان کی سزا ان کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد، جس کو ہم سادہ لفظوں میں ملاوٹ کہہ لیں، امام فخر الدین رازی محمد بن عمر رازی الشافعی لکھتے ہیں کہ محققین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد 3 قسم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ طاہرہ کا غیر اللہ پر اطلاق کیا جائے، جیسا کہ کفار نے اپنے بتوں پر اللہ کے ناموں کا ان میں تصرف کر کے اطلاق کیا۔ سادہ لفظوں میں کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پکارنے کے لیے نام اللہ، جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اس نام سے مجھے پکارو، یہ میرا بہترین نام ہے، تو انہوں نے امینڈمنٹ کر کے، تھوڑی گڑبڑ کر کے بیچ میں، تو انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ لیے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ سے انہوں نے ایک بہت مشہور ان کا دیوتا تھا، دیوی تھی، لات، اللات۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اس میں مبارک ہے جی العزیز، العزیز، اس کو امینڈمنٹ کر کے، اس کو تھوڑا سا گڑبڑ کر کے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا عزا۔ اللہ سے اللات، عزیز سے العزا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہے جی اس میں مبارک المنان، اللہ کا ایک نام ہے، تو انہوں نے اس سے نام رکھا المنات۔ یہ 3 بہنیں تھیں، 3 دیویاں تھیں ان کی، عرب کی، جن کو وہ بڑے زور و شور سے، یعنی ٹاپ لیول کی دیویاں ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہیں جی وہ عبادت کے لائق، جن کو ہم صحیح لیڈر ہیں جی، یہ رہنما ہیں جی تمام دیوی دیوتاؤں کو، باقی نیچے ہیں۔ اور مسلمہ کذاب نے خود اپنا نام الرحمن رکھا، اور ان تمام کا حشر کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ان کو گرایا، جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک گیا آپ نے ان کو گرایا، پھر باقی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر حضرت علی کو چڑھا کے اوپر سے بتوں کو گرایا۔ اچھا جی، دوسرا ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ کے ناموں کے اندر گڑبڑ کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام رکھنا، اس کو الحاد کہتے ہیں، اور یہ اس کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم کہ اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اس کے حق میں جائز نہیں، ٹھیک ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ ہر نام سے اللہ کو نہیں پکارا جائے گا، کچھ ایسے نام ہیں جن سے نہیں پکارا جائے گا۔ مثال کے طور پر عیسائی اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں، مسیح کا باپ، تو کیا اللہ کو باپ کہنا جائز ہے؟ اللہ کو باپ کہنا جائز نہیں۔ کرامیہ اللہ تعالیٰ پر جسم کا اطلاق کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا جسم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، جسم اور جسمانیات سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح معتزلہ اپنی بحث کے دوران کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو وہ معاذ اللہ جاہل ہوگا اور لائق مذمت ہوگا۔ اس قسم کے الفاظ بے ادبی ہیں اور گستاخی ہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ ہر وہ لفظ جس کا معنی صحیح ہو، اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کرنا لازم نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہ ہر وہ بات جو صحیح ہے وہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، آپ اپنے والد صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ابو جی کہتے ہیں، کوئی پاپا کہتے ہیں، کوئی ڈیڈی کہتے ہیں،
ہاں جی، اس طرح نام ابا جی کہہ لیں، ابو جی کہہ لیں، پاپا کہہ لیں، ڈیڈی کہہ لیں۔ اپنے باپ کو آپ کہہ سکتے ہیں میری ماں دیا خسماں، کیوں تاڑی ماں دا خسم نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر صحیح چیز بھی کہنا ضروری نہیں ہوتی۔ امی کو ہم امی کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں، اس طرح کے ماں جی، بی جی، جو بھی آپ کے ہاں معروف ہے، لیکن اس کو میرے پیو دی رنے، کیا یہ غلط ہے؟ تیرے پیو دی رن نہیں، لیکن کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ ہر صحیح بات بھی کہی نہیں جا سکتی، وہی کہی جائے گی جس میں ادب، احترام، عزت برقرار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خالق الاجسام ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ وہ ہے جو کیڑوں کا خالق ہے، مکوڑوں کا خالق ہے، بندروں کا خالق ہے، سور کا خالق ہے، بس تیری نظر یہیں گئی ہے۔ بے شک وہ ہے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے؟ تیری نظر یہیں پہ جا رہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ادھر نہیں جا رہی؟ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، ادھر نہیں گئی تمہاری؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی عظمت اور اس طرف توجہ نہیں گئی؟ ایک ہی گل، کیڑیاں مکوڑیاں ہر بے شک اس میں کوئی شک صحیح بات ہے، لیکن ہر صحیح بات ہے نہیں کہی جا سکتی، بلکہ اس قسم کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ واجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے یار، بھئی تجھے وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو گھٹیاں ہیں۔ تیسرا، بندہ اپنے رب کا ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے جس کا معنی وہ نہیں جانتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لفظ کا ذکر کرے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی جناب کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ایم انبان نام نہیں لینے، اپنی طرف سے چیزیں نہیں بنانی، جو چیز موجود ہے اسی سے آپ فیض لیں، اپنی طرف سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ خلاصہ کلام کیا ہے آج؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اس نے قرآن پاک میں ذکر کیے، اور جو حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتائے، انہی اسماء سے اپنے پروردگار کو پکارنا چاہیے، ان کے علاوہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو اسماء گرامیہ ہیں، ان اسماء گرامیہ کے علاوہ اگرچہ باقی جو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں کی ہیں، بات صحیح بھی ہوگی نا جی، تو اس کو کہا نہیں جائے گا۔ احترام، ادب، عزت، مقام، اس کی شان کے لائق بات کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی، میں نے جیسے ماں باپ کی مثال دی، بات غلط نہیں ہے لیکن بے ادبی پر شمار ہے۔ ضروری نہیں ہوتا جو صحیح بات ہو وہ کہیں بھی جائے، اس کے ایسے نام نہیں لینے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، آگے اس کی توہین آ جائے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے نا جی، تو قرآن پاک میں قاف لام با قلب دل کو کہتے ہیں، لیکن اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں تو کتا بنتا ہے، کلب۔ اب ہم نے صرف اس کا علم حاصل نہیں کیا، قاف کہاں پڑھنا ہے، کیف کہاں پڑھنا ہے، اور اس تھوڑی سی لا علمی نے ہمارے اوپر کیا کیا، ایسی گڑبڑ کر دی، دل کی جگہ ہم کتا کیے جا رہے ہیں، کتے کی جگہ دل کیے جا رہے ہیں، ایسی گڑبڑ کر دی جو بجائے اس کے کہ ہمیں اس کا فائدہ دے گا، الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بہانے۔ گئے تھے ہم اللہ کا کرم لینے کے لیے اور اس کی ناراضگی لے کے واپس لوٹ گئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں